بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھا۔ کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ ال عمران میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی کنجی ہمیشہ کے لیے کن صحابی کو عطا فرمائی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن طلحہ کو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا انگریزی نام کیا ہے؟ آئزک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حوارین کی تعداد اور ان کے کام کیا تھے؟ آپ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 12 تھی۔ ان میں بعض کپڑا رنگنے والے تھے، بعض شکاری، بعض دھوبی اور بعض ملاح تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ احزاب میں۔ صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سال کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الفیل۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی اور نشوونما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ 2 سال 3 ماہ 9 دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کس بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا؟ ابرہہ نے۔ حبشہ کے آخری حکمران کا نام کیا تھا؟ حبشہ کے آخری حکمران کا نام اسہمہ تھا۔ غار ہیرا کی لمبائی 12 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہے، اونچائی کتنی ہے؟ تقریباً 7 فٹ۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کا صدر دفتر کہاں ہے؟ جدہ میں۔ اس بادشاہ کا نام کیا ہے جس کی فوج میں حضرت داؤد علیہ السلام بطور سپاہی کے رہے؟ اس بادشاہ کا نام طالوت ہے۔ غزوات کی تعداد کیا ہے؟ 27۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔
جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان کون سی تھی؟ آپ علیہ السلام کی پدری اور مادری زبان عبرانی اور قبطی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت صندوق کو کتنے عرصے بعد دریائے نیل سے نکلوایا گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد نکلوایا۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ موسیٰ علیہ السلام کا مطلب ہے پانی سے نکالا ہوا۔ حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ ابوا میں۔ دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ میثاق مدینہ۔ زینت قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ سورہ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کا۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ کس قسم کے گناہوں کے لیے شفاعت ہوگی؟ سوائے کفر اور شرک کے باقی تمام گناہوں کے لیے شفاعت ہو سکے گی۔ نماز سنت یا نفل 3 رکعت کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نماز سنت یا نفل کی 3 رکعت نہیں ہوتی۔ کیا مٹی کے ڈھیلے سے صرف ایک ہی آدمی تیمم کر سکتا ہے؟ نہیں، بہت سے آدمی کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قرآن حکیم لکھا کرتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں اور ان کی تعداد کیا تھی؟ انہیں کاتبان وحی کہتے ہیں اور ان کی تعداد 41 تھی۔ بتائیں روزہ واجب ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں۔ مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ انصار۔ کس جنگ میں قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے؟ جنگ صفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن العاص کے مشورے سے قرآن پاک کے ورق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ بصرہ اور کوفہ کی چھاونیاں کس خلیفہ کے دور میں قائم ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبیح اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس نے 3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں شکست کھائی؟ رکانہ پہلوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑ کر مسلسل 3 بار شکست کھائی۔ مدینے میں یہودیوں کے کتنے قبیلے آباد تھے؟ مدینے میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے۔ یثرب کس شہر کا پرانا نام ہے؟ مدینہ منورہ کا۔ سورتوں کا زیادہ تر آغاز کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس سے۔ کلیم اللہ کا لقب کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ جنت کی نعمتیں کھائیں گے پئیں گے مگر نہ تھوکیں گے، نہ ہی پیشاب کریں گے، نہ پخانا، نہ ہی ناک سونکیں گے، بس ایک ڈکار ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کھایا پیا ہضم ہو جائے گا، پسینے کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ نجی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ کیا نائی کا پیشہ حلال ہے یا حرام؟ بہت سارے مفتی کہتے ہیں کہ یہ پیشہ تبدیل کر دو، برائے کرم تفصیل سے بتائیں۔ نائی کے پیشے میں سب کام ناجائز نہیں، بعض کام جائز بھی ہیں، جیسے منڈا بنانا، برابر سر کے بال کاٹنا، مونچھیں تراشنا وغیرہ، اور داڑھی مونڈنا یا ایک مشت سے کم پر کاٹنا حرام ہے۔ اسی طرح انگریزی طرز کے فیشنی بال بنانا مکروہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان نائی کے پیشے میں صرف جائز کام کرتا ہے، ناجائز کاموں سے بچتا ہے، تو اس کا پیشہ جائز ہوگا اور آمدنی بھی۔ لیکن عام طور پر نائی اپنے پیشے میں جائز ناجائز سب کام کرتے ہیں، اس لیے نائی کو کوئی جائز ذریعہ معاش اختیار کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آتش کدہ فارس کی آگ جو 1000 سال سے ایک لمحہ کے لیے نہ بجھی تھی اور شہنشاہ فارس کے محل کے کنگرے زلزلے سے ٹوٹ گئے، بتائے کتنے کنگرے ٹوٹے؟ 14 کنگرے ٹوٹے تھے۔ سب سے پہلے حمام کس نبی نے بنوایا؟ سب سے پہلے حمام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نینوا میں 9 سال کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 2 لوگ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہی کتنی رکعت نماز ادا کی؟ 4 رکعت۔
وہ کون سی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ وہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ کسی فرائض کو ادا نہ کرنے کی قسم کھائی ہو یا پھر کوئی واجب کام جیسے نماز روزہ نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو تو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ دنیا میں سب سے پہلے تاج کس بادشاہ نے پہنا تھا؟ نمرود نے۔ قریش نے بیعت رضوان کا سن کر کس صحابی کو آزاد کر دیا؟ قریش بیعت رضوان کا سن کر ڈر گئے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کون تھے؟ حارث بن عبد العزا رضی اللہ تعالی عنہ۔ رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال کر گئیں؟ 3 دن بعد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اسم اعظم۔ کس تجارت میں ہمیشہ فائدہ ہی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کی جانے والی تجارت میں۔ کون سے صحابی سب سے پہلے جنت کا پانی پئیں گے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی، اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ عورتوں سے بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ وہ کون سی عظیم خاتون ہے جن کے گھر کے خادم فرشتے ہوا کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کتنے عرصہ جدا رہے؟ 40 سال تک۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا رشتہ تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ مدین قوم کے بتوں کا بڑا بت کون تھا؟ نام کیا تھا؟ بال بت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو پینے کے لیے پانی کا بندوبست کیسے کیا؟ باحکم الہی اپنا عصا پتھر پر مارا جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ 4 ماہ۔ کس نبی کی نعش کو 400 سال تک تابوت میں رکھا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی نعش محفوظ کرنے کے لیے 400 برس تک تابوت میں رکھی گئی۔ اس بادشاہ کا نام بتائیں جس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ نمرود۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کہاں ہجرت فرمائی؟ نیل کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کون سے پیغمبر تبلیغ اسلام میں مصروف تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے کہ کس کے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کا ثواب 1000 دن اور رات کی عبادت کے برابر ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں۔ کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کے علاوہ گدھے کی گوشت کی حرمت کا اعلان کیا؟ غزوہ وادی القریٰ میں۔ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی سردار سلام بن مشکم کی بیوی مرحب کی بہن نے بکری کے گوشت میں زہر دیا، بتائیں اس یہودی عورت کا نام کیا تھا؟ زینب بنت حارث۔ کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا، اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ کھال۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ کون سے صحابی قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ غزوہ موتا میں وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے اپنے دانے ہاتھ کٹ جانے پر علم بائیں ہاتھ میں لے لیا، پھر بایاں ہاتھ کٹ جانے پر علم کو سینے کے ساتھ داب لیا مگر گرنے نہ دیا؟ وہ صحابی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خانہ کعبہ میں نصب بت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گرائے، اور جو بت بہت اونچائی پر تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر کس نے اتارا؟ اونچائی والے بتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گرایا تھا۔ یہ بتائیں حرم کعبہ کی دیوار سے لگی تصویریں کس نے ہٹائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جنت کی لاٹھی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کو۔ کس نے خانہ کعبہ میں موجود حاجیوں کو قتل کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنے سال بکریاں چرائیں؟ 10 سال تک۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کی بنیاد رکھی، بتائیں اس کی تکمیل کس پیغمبر نے کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو کون سی مخلوق دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ زمزم کا پانی بیٹھ کر پینے کے بجائے کھڑے ہو کر پینا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ 2 پانی ایسے ہیں جو کھڑے ہو کر پینے چاہیے، وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم کا پانی۔ لیکن بعض دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں یہ پانی بیٹھ کر ہی پینا بہتر ہے، اور جہاں تک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا تعلق ہے تو اس میں کھڑے ہو کر پینے کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف کنواں تھا، دوسری طرف لوگوں کا ہجوم، اور پھر کنویں کے چاروں طرف کیچڑ اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا جائز ہے، البتہ اس سے یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ کھڑے ہو کر پینا افضل ہے۔ بعض لوگ ٹوپی اتار کے کھڑے ہو کر قبلہ ہو کر پیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح نوش فرمایا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے اور احرام میں سر پر ٹوپی نہیں ہوتی اور وہاں کعبہ نظر آتا ہے، لہٰذا غیر محرم کے لیے اور جو شخص کعبہ کے پاس نہ ہو اس کے لیے وہ ساری پابندی کرنا اور کروانا سنت نہیں ہے۔
کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جس نماز میں سجدہ سہو واجب ہو۔ رات میں بیوی کی نیند خراب کرنا کیوں ضروری ہے؟ نماز کے لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، کس طرح رحمت کے خزانے نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح فتنے نازل کیے گئے ہیں، کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ آپ علیہ السلام کی گائیں۔ کون سی تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، ریاکاری سے عبادت کرنا، خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔ جنات۔ کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جی نہیں۔ زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر؟ کون سی نہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے؟ نہر کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہدیہ ہے۔